ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ میں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین والمرسلین، آمنہ کا دلارا تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے اسی ماہ میں بھیجا جس مہینے میں آپ دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں آپ جائیں، آپ کی نظر جس طرف جائے گی چاروں طرف لہلہاتا کھلتا ہوا اور خوشگوار موسم اور ہریالی موسم آپ کو نظر آئے گی۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے حالات بڑے خطرناک تھے۔ عرب کے قبائل میں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اوس و خزرج کی لڑائیاں الگ ہوتی تھیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ہمیشہ لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا آتا۔ ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کا آدمی کو اگر کسی نے مارا تو پھر وہ قبیلہ والا دوسرے قبیلہ والوں کو مارتا تھا، یہاں تک کہ لڑائیاں اسی طرح سے چلتی جاتی۔ مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے جیسے اس موسم کو، یعنی ربیع الاول کے مہینے کو اور اس موسم کو جیسے لہلہاتا کھلتا ہوا خوبصورت موسم بنایا، اور زمین جیسے دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے حالات کو آقا علیہ السلام نے ایسے سدھار دیا اور ایسے لوگوں میں محبت پیدا فرما دی۔ جن لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور مار کاٹ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں میں ایسی محبت آپ نے ان میں بھر دی کہ سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو پھر اس بھائی بھائی کے رشتے کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تم لوگ آپس میں مؤمنات، مسلمین، مسلمات، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جیسے بھائی آپس میں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو تم لوگ بھی آپس میں اب بھائی بن گئے ہو، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ میرے بھائیوں، عرب والوں کو، عرب کے قبائل والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے بدلے محبت انہیں جو دی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ لوگ آج اسلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے اخلاق کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا تھا۔ ایک شخص، ایک انسان، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو وہی آدمی صحیح اور اچھا اور اصل بتا سکتا ہے جو آدمی اس کے پاس رہتا ہو، جو قریب رہتا ہو، جو صبح و شام اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہی شخص بتا سکتا، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 8 سال کی تھی، اس وقت سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی میں نے خدمت کرنا شروع کر دیا، اور میں نے 10 سال تک خدمت کی۔ میرے آقا نے کبھی مجھے اف تک کا کوئی الفاظ نہیں فرمایا۔ آپ اس بات پر غور اور فکر کیجئے، سوچئے کہ ایک آدمی جس کے پاس صبح و شام کوئی رہتا ہو، اس کے گھر میں، کاروبار میں، کام کاج میں ہمیشہ رہتا ہو، کام وغیرہ کرتا ہو، پاس رہتا ہو، پاس اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، اور پھر وہ شخص اسے کسی کام پر اسے کچھ نہ کہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں لگتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ ممکن ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اصلاً ایک حقیقت ہے، اور یہی اس کی سچائی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے 10 سال میں نے خدمت کی تو آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور آپ کا عالی شان کردار تھا کہ حضرت انس خادم رسول سے آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو مجھ سے کہا کہ انس جاؤ، فلاں کام ہے، وہ کام تم کر کے آؤ۔ تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اس کام کو میں کرنے کے لیے فوراً چلا جاؤں گا، مگر زبان سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی زبان سے میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میں چھوٹا سا تھا، تو میں آقا علیہ السلام کے گھر سے نکلا
उस काम के लिए, जिस काम के लिए मुझे नबी ने भेजा था। मैं चला गया। अब मैं रास्ते के किनारे पर जब पहुंचा तो कुछ बच्चे एक वहाँ खेल कूद कर रहे थे, तमाशा में मशगूल थे, तो मैं भी उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं उन बच्चों के साथ खेल रहा था तो अचानक मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ़ लाए और मेरे गर्दन को पकड़ा। तो जब मैंने सर अपना उठाया, मेरी नज़रें ऊपर को उठी, तो मैंने देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने मेरे गर्दन को हाथ से पकड़ करके रखा है। जो ही मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे नबी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी मैं जा रहा हूँ, उस काम के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई शख्स आपको ललटन लेकर के घूमेंगे, चिराग और रोशनी लेकर के घूमेंगे, ऐसा इंसान दुनिया में किसी चप्पे में, किसी इलाके में, किसी गली में, किसी कूचे में, दुनिया के किसी खित्ते में ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। जिस इंसान के लिए, जिस ज़ात के लिए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल खिदमत की मगर मेरे नबी ने मुझे कभी उफ तक भी नहीं कहा। यही तो है मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार। ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक वाला दुनिया में नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबों को ऐसा अखलाक नसीब फरमाए। उतना तो नहीं, कम से कम जितना भी हो सके हम अपने नबी के अखलाक, अपने किरदार को सामने रखकर अपने सुबह शाम की ज़िंदगी हम गुजारें। अल्लाह से हमारी यही दुआ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।